میرا نا ایک سوال ہے عام لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں کچھ چیزیں تو سمجھ آ جاتی ہیں عام لوگوں کو اور کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں. ایک بہت سمپل سا کویشچن ہے, وہ یہ کہ آرٹ کی معاشرے کو کیا ضرورت ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں. یہ جو ثقافت آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے سر سے گزر رہا ہوگا, یا پھر بہت سارے لوگ ہیں وہ سن کر نا تیش میں آ جاتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں. ہمارا جو کام ہے نا پلیٹ فارم کا کام یہ ہے کہ ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ نا لوگوں کو, کیونکہ تہذیب کی بات ہو رہی ہے, ان کو سمجھانا ہے. میں تو یہ سب سے بڑا سوال یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بے شمار لوگ اس طرح کے سے سوچتے بھی ہیں, بچے بھی سوچتے ہیں آرٹ از اے کریٹیوٹی. میں جان تم کوئی پروگرامر ہو, تم کوئی کیمرہ چلا رہے ہو, تم کوئی ایڈیٹنگ کر رہے ہو, تم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, یہی تو ہے ثقافت. دس از آرٹ 100%. اور کیا ہے یہ بھائی, ایک سیدھی لکیر کے بجائے ٹیڑھی لکیر کاغذ پہ لگا رہے ہو نا, وہ بھی تو آرٹ ہے. بات ہے تو جانی اس سے باہر تو ہو ہی نہیں. تم جس گھر میں رہتے ہو کسی آرکیٹیکچر نے ڈیزائن کیا ہے, آرکیٹیکچر از این آرٹسٹ نا یار بھائی, ہر چیز ہی آرٹ ہے نا. تو اس سے باہر تو نہیں ہو سکتے. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے, ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ پھر چنگیز خان کے زمانے میں ظاہر ہے آرٹ وارٹ نہیں تھا, یا جتنے حملے ہوتے تھے نادر شاہ درانی اور شیر شاہ سوری قبضے کرتے تھے, مال غنیمت لوٹ لیتے تھے, عورتوں کو لے جاتے تھے. آرٹ بنیادی بات آپ کو تہذیب سکھاتا ہے, اور یہ کوئی 2,500-3,000 سال کی کہانی ہے, 3,500 سال کی. مختلف تھیوریز ہیں ڈارون کی, سیگمنٹ فرائڈ کی کہ ہم پہلے بندر تھے یا ہم نہیں ڈائریکٹ انسان اچانک اوپر سے آئے. جو بھی تھیوریاں, انسانی تہذیب کی کہانی 3,500-4,000 سال سے پرانی ہے نہیں. یعنی کوئی 2,600-2,700 سال پرانا سب سے بڑا جو ایک تہذیبی مرکز ہم سمجھتے ہیں وہ ہم یونان کو سمجھتے ہیں, جس نے سارے بڑے فلاسفر ماڈل دیا. پولیٹیکا ایک کتاب آئی اور یہ ماڈل ہے کہ کس طرح سے, اور 3 طبقے ہوں گے. ایک وہ مارشل ریس ہوگی جو جنگیں, دشمنوں کو قتل کریں گے, زمینوں پہ قبضے. ایک ایگریرینز ہوں گے کہ جو ہمارے لیے فصلیں بوئیں گے, اور ایک تھنکر ہوں گے. اور وہاں پہ حق حکمرانی صرف انہوں نے فلاسفرز اور تھنکر کو دیا ہوا تھا, اس کو نہیں دیا تھا جس کے ہاتھ میں بندوق ہے. تو خرابی وہیں ہوئی ہے کہ بندوق والا آدمی حکمران ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے, ہو سکتا تھا, لیکن اکبر بادشاہ کے دربار میں بیربل بھی بیٹھتا تھا, ابو الفضل بھی بیٹھتے تھے. تو بھائی اگر بادشاہ کو نہیں بھی ہے تو جو اس کے مصائب ہیں, تو وہاں پر کوئی سید محمد تقی یا وہاں پر کوئی ایسا آدمی ہو دربار میں. ابھی اول تو یہ لوگ دربار میں کم جاتے, لیکن دانش سے دور ہو گیا سماج. اس لیے تو آرٹ کی تو ضرورت. یہ کپڑے پہنتے ہو, صبح اٹھ کے 36 دفعہ شیشہ دیکھتے ہو, ٹی شرٹ کیسی پہنی ہوئی ہے نا. شاہد افریدی نے کالا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, تھابش نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. وٹ از دس؟ اس کو کوئی ڈیزائن کر رہا ہے, چاہے ورساچی کے لیے کر رہا ہے, ارمانی کے لیے کر رہا ہے, یا کسی کے لیے بھی کر رہا ہے. آرٹ کے بغیر کہاں سے چلو گے؟ ساری پریزنٹیشن آرٹ ہے, سب کچھ ہی آرٹ ہے. وہ گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہماری خیرپور میں عورت ہے, یہ جو ہوم میڈ چیزیں بنا رہی ہے, کوئٹہ میں وہ جو گلا بنا رہی ہے, پیور آرٹ ہے, پیور. آرٹ سے تو بچت کوئی ہے نہیں آپ کی, آرٹ سے بچ نہیں سکتے. آپ خودکشی کر لیں. استغفر اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری بات, یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے. اگر اس کو الگ کر دیں نا, آپ کی زبان, آپ کا رہن سہن, آپ کے کپڑے, میوزک, آپ کا میوزک, یہ سبھی پیکج ہے نا جو آپ کی شناخت ہے. اگر آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی تو ایز اے نیشن آپ ایگزسٹ نہیں کریں گے. صحیح بول رہے ہیں بھائی جان. آپ کو 500 سال پہلے ایک آدمی تھا شیکسپیئر, برطانیہ میں, سب جانتے ہیں. اس وقت ملکہ کون تھی کوئی نہیں جانتا. کیا گڈ پوائنٹ, ویری گڈ ناولسٹ تھا فرانس میں, ویری گڈ پوائنٹ, وہ وکٹر ہیوگو, ٹھیک ہے, یا سا, ٹھیک ہے, یا گیبریل گارسیا مارکیز. کون تھا بادشاہ؟ لوئی دی 15 تھا فرانس میں یا لوئی دی 11 تھا؟ کون سا کنگ 15 تھا یا 12 تھا؟ صرف تھنکرز, فلاسفرز, رائٹرز, ان کو یاد رکھا جاتا ہے بھائی. تاریخ میں حکمرانوں کی تاریخ ایک ظالم کی تاریخ پہ یا تو ہو سکتی ہے, یا عادل کے طور پہ حکمران کو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ یہ بچرا تھا, یہ بچر آف انگلینڈ تھا, یہ بچر آف فلاں تھا, یہ بچر آف بغداد تھا, یا یہ عادل تھا کہ اس نے ایک ایسا نظام بنا لیا. اس کے علاوہ بادشاہوں کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے.
ایران کا سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ ایک شاعر ہے جس نے فردوسی، جس نے شاہ نامہ لکھا. کیا بات ہے. سب سے بڑا آدمی وہ ہے. ویری ویری یا پھر ویری عمر گڈ خیام ایگزامپل. ہے یا حافظ ہے. ہمارے لوگ کون تھے ہندوستان میں؟ غالب تھا یا میر تھا؟ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی کون ہے؟ وہی ہے نا سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالسلام. بڑا آدمی تھا یار. ایک آدمی یار اتنا بڑا اس وقت 50s میں جا کر کے پاکستان کی شناخت بنا دی کہ یار وہ نوبل. ہمارے پاس یہ کیریکٹرز اب کم ہو گئے. مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے. بڑا دکھ ہوتا ہے بھائی دیکھتے ہوئے. موو کر گئے، ہجرت کر گئے. نئے کیریکٹرز نہیں آ رہے. کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہی ہم نہیں دیتے، ہم ان کی عزت ہی نہیں کرتے، ہم ان کا جینا بحال کر دیا ہم نے ایک اور طرح کی سوسائٹی، جو سوسائٹی انہوں نے بھی بنائی نہیں تھی. یہ اب جو سوسائٹی ہے نا، یہ تو ساری بائی ڈیفالٹ ہے. ہم نے جتنی فصلیں بوئی تھیں مسلسل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. ہم نے بوئی ہیں. ہم نے اس وقت بھی کسی کا اعلی کار بن کے بوئی تھی. انفارچونیٹلی ہمارا نہیں تھا یہ کام، نہ یہ ہماری ثقافت ہے. ہم جنگجو لوگ بھی نہیں ہیں. ہم کہاں سے ہیں؟ ہم جو سندھ میں رہتے ہیں، سندھ نے تو آج تک تمہیں پتہ ہے کئی ہزار سال میں کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. سندھیوں نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا. سندھ پہ ہوئے بہت سارے حملے. تو یہاں تو بھی شاعری اور یہ اپنے شاہ لطیف اور سچل اور کلندر، یہ تو محبت اور میوزک اور پوئٹری اور اس کا ہے. اور یہ صرف سندھ یہاں تک نہیں تھا، ملتان بھی اس کا کیپٹل تھا. پورا سرائیکی وسیب کا بھی یہی کلچر ہے. تم بھاولپور چلے جاؤ، ملتان چلے جاؤ، یہ بھی سب ایسا ہی. اور آگے پھر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وارث شاہ، شاہ حسین بھائی، 350 بھلے شاہ 350 سال، 350 سال پرانے لوگ ہیں. ایک مصرع سنتے ہو نا آج بھی، کوئی لکھ کے دکھا دے، اس کے بعد 350 سال میں سارے شاعر ادیب موسٹ اوتھینٹک، چاہے آبدہ گائے، چاہے نصرت گائے، چاہے کوئی نیا بچہ گاتا ہے. اور سب سے بڑے باغی بھی وہی تھے. آپ ذرا سا اس کی شاعری کو تو سنیں. میں سنانا نہیں چاہتا، وزیر ہو گیا ہوں. ہاں، بروٹل